بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے ما ینفع الناس ویمکث فی الارض، الرعد آیت 18۔ حقیقت یہی ہے کہ جو شخص دنیا کے لیے نفع رساں ہو اس کی عمر دراز کی جاتی ہے۔ اس پر جو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چھوٹی تھی، یہ اعتراض صحیح نہیں ہے۔ اول اس لیے کہ انسانی زندگی کا اصل منشا اور مقصد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کر لیا۔ آپ دنیا میں اس وقت آئے جبکہ دنیا کی حالت بے تباہ مصلح کو چاہتی تھی، اور پھر آپ اس وقت اٹھے جب پوری کامیابی اپنی رسالت میں حاصل کر لی۔ الیوم اکملت لکم دینکم کے صدا کسی دوسرے آدمی کو نہیں آئی، اور اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، پوری کامیابی کا نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اب جس حال میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے طور پر کامیاب ہو کر اٹھے، پھر یہ کہنا کہ آپ کی عمر تھوڑی تھی سخت غلطی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات اور فیوز ابدی ہیں، اور ہر زمانے میں آپ کے فیوز کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس لیے آپ کو زندہ نبی کہا جاتا ہے، اور حقیقی حیات آپ کو حاصل ہے۔ طول عمر کا جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا، اور اس آیت کے موافق آپ ابد الآباد کے لیے زندہ رہے۔ فرمایا مسیح علیہ السلام کی وفات پر دو زبردست گواہیاں علاوہ اور گواہوں کی شہادت کے موجود ہیں جن کا انکار ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اول خدا تعالیٰ کی شہادت، جیسے یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافع کا الیہ، آل عمران آیت 56۔ اور پھر دوسری شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کی ہے۔ آپ نے یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت مسیح کو دیکھا۔ اب ان دو گواہوں کے خلاف یہ کہنا کہ وہ زندہ ہے کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے؟ رجوع کا لفظ صعود کے بعد ہوتا ہے۔ پھر جو لوگ مسیح کے ماں وجود عنصری آسمان پر چڑھنے کا ثابت کرتے ہیں، ان کا فرض ہے کہ وہ مسیح کا رجوع ثابت کریں، کیونکہ نزول کے لیے صعود لازم نہیں ہے۔ فرمایا حدیث میں آیا ہے کہ صوم و صلات سے درجہ نہیں ملتا، بلکہ اس بات سے جو انسان کے دل میں ہے، یعنی صدق و وفا۔ خدا یہی چاہتا ہے کہ عمل صالح ہو اور اس کا اخفاء ہو، ریاکاری نہ ہو۔ صدق بڑی چیز ہے، اس کے بغیر عمل صالح کی تکمیل نہیں ہوتی۔ خدا تعالیٰ اپنی سنت نہیں چھوڑتا، اور انسان اپنا طریق نہیں چھوڑنا چاہتا، اس لیے فرمایا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، العنکبوت آیت 70۔ خدا تعالیٰ میں ہو کر جو مجاہدہ کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ اپنی راہیں کھول دیتا ہے۔ فرمایا بت پرست بھی وجودیوں کی طرح اپنے بتوں کو مظاہری مانتے ہیں۔ قرآن شریف اس مذہب کی تردید کرتا ہے۔ وہ شروع ہی میں یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اگر مخلوق اور خالق میں کوئی امتیاز نہیں بلکہ دونوں برابر اور ایک ہیں تو رب العالمین نہ کہتا۔ اب عالم تو خدا تعالیٰ میں داخل نہیں، کیونکہ عالم کے معنی ہے ما یعلم بہ، اور خدا تعالیٰ کے لیے لا تدرک الابصار، الانعام آیت 104۔ موجودات کو جو وہ عین اللہ کہتے ہیں یہ بالکل غلط ہے۔ قرآن شریف نے عین اور غیر کی کوئی بحث نہیں کی۔ محی الدین ابن عربی سے جو منسوب کرتے ہیں کہ اس نے لکھا ہے کہ الحمدللہ الذی خلق الاشیاء وہو عینھا، یہ بات صحیح ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے لا تقف ما لیس لک بہ علم، سورہ بنی اسرائیل آیت 37۔ جب انسان کو کچھ خبر نہیں پھر بتاؤ کہ غیب کہاں رہی؟ یہ تو پکی بات ہے کہ صفات کسی چیز کے اس سے الگ نہیں ہوتے، خواہ وہ کہیں چلی جاوے۔ پانی کو لندن لے جاؤ، آخر وہ پانی رہے گا۔ جب انسان خدا ہو تو اس کی صفات اسے کیوں الگ ہونے لگی، خواہ کیسی حالت میں ہو؟ استحالہ کے ساتھ اس کے صفات معدوم ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک چیز کا بقا تو اس کے صفات ہی کے ساتھ ہے۔ اگر ایک پھول کی صفات
اس کے ساتھ نہیں تو وہ پھول کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بس اگر انسان خدا ہے تو پھر اس کی خدائی کی صفات اس کے ساتھ ہونے ضروری ہیں۔ اگر صفات نہیں تو پھر نادانی سے اسے خدا بنایا جاتا ہے۔ انسان ایسی مصیبتوں اور مشکلات میں گرفتار ہوتا ہے کہ ٹکریں مارتا پھرتا ہے اور ایسا سرگردان ہوتا ہے کہ کچھ پتہ نہیں لگتا۔ ہزاروں آرزوئیں اور تمنائیں ایسی ہوتی ہیں کہ پوری ہونے میں نہیں آتی۔ کیا خدا تعالیٰ کے ارادے بھی اس قسم کے ہوتے ہیں کہ پورے نہ ہوں؟ اس کی شان تو یہ ہے اذا اراد شین ان یقول لہ کن فیکون۔ یاسین آیت 83۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو انسان کو اپنے ارادوں میں نامراد کرتا ہے وہ کوئی الگ اور طاقتور ہستی ہے۔ اگر دونوں ایک ہی ہوتے تو یہ نامرادی نہ ہونے پاتی۔ یہ باتیں قرآن شریف کی تعلیم کے سری خلاف ہیں اور خدا تعالیٰ کے حضور خطرناک گستاخی کی باتیں ہیں۔ اس قسم کے اعتراض کرنا کہ پھر دنیا کہاں سے بنائی بے ادبی ہے۔ جب خدا تعالیٰ کو قادر مان لیا پھر ایسے اعتراضات کیوں کیے جاویں؟ آریہ بھی اس قسم کے اعتراضات کیا کرتے ہیں۔ وہ خدا تعالیٰ کو اپنی قوت اور طاقت کے پیمانے سے ناپنا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو وجودیوں کے بڑے بڑے صوفی مرے ہیں اور مرتے ہیں۔ اگر وہ خدا تھے تو ان کو تو اس وقت خدائی کا کرشمہ دکھانا چاہیے تھا، نہ یہ کہ عاجز انسان کی طرح تڑپ کر جان دے دی۔ یاد رکھو انسان کی سعادت یہی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے کاموں میں اپنے دخل نہ دے بلکہ اپنی سچی عبودیت کا اعتراف کرے۔ ہمارا تو یہی ایمان ہے اور مذہب ہے کہ ایک فوق الفوق قادر ہستی ہے جو ہم پر کام کرتی ہے، جدھر چاہتی ہے لے جاتی ہے۔ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ وہ حی و قیوم ہے اور ہم ایک عاجز مخلوق۔ قرآن شریف میں جو حضرت سلیمان اور بلقیس کا ذکر ہے کہ اس نے پانی کو دیکھ کر اپنی پنڈلی سے کپڑا اٹھایا، اس میں بھی یہی تعلیم ہے جو حضرت سلیمان نے اس عورت کو دی تھی۔ وہ درست آفتاب پرستی کرتی تھی، اس کو اس طریق سے انہوں نے سمجھایا کہ جیسے یہ پانی شیشے کے اندر چل رہا ہے، دراصل اوپر شیشہ ہی ہے، اسی طرح پر آفتاب کو روشنی اور ضیاء بخشنے والی ایک اور زبردست طاقت ہے۔ اور یہ اعتراض جو کیا جاتا ہے کہ قرآن شریف غیریت اٹھانے آیا تھا، اس کو وجودیوں نے سمجھا نہیں۔ قرآن شریف ایک اتحاد عام مسلمانوں میں قائم کرتا ہے، نہ یہ کہ خالق اور مخلوق کو متحد فی ذات کر دے۔ نظائر کے بغیر تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، بس ایسی کوئی مثال وجودیوں کو پیش کرنی چاہیے جس سے یہ معلوم ہو جاوے کہ خالق اور مخلوق ایک ہی ہیں۔ انسان گناہ سے محبت کرتا ہے، پھر وہ عین خدا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ وجودی کہتے ہیں کہ تم نے غیریت سے شریک بنا لیا۔ ہم کہتے ہیں یہ غلط ہے، ہم تو مخلوق مانتے ہیں، کوئی الگ خدا تو تجویز نہیں کرتے، اور پھر مخلوق بھی ایسے مانتے ہیں جس پر سارا ہی تصرف خدا تعالیٰ کا ہے، کیونکہ وہ حی و قیوم خدا ہے جس کے سہارے سے زندگی قائم ہے۔ خدا تعالیٰ اس قسم کا حی و قیوم نہیں ہے کہ جیسے معمار کی عمارت کو ضرورت نہیں ہوتی کہ معمار اس کے ساتھ زندہ رہے، یعنی اگر معمار مر جاوے تو عمارت کو اس کے مرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ مخلوق کسی صورت میں اس کے سہارے سے الگ ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ اور مخلوق کی زندگی اور قیام کا اصلی ذریعہ وہی ہے۔ ہم عین غیر کی بحث میں ہرگز نہیں پڑتے۔ قرآن شریف نے ان اصطلاحوں کو کبھی بیان نہیں کیا جو تعلقات خالق اور مخلوق کے اس نے بیان کیے ہیں۔ ان سے باہر جانا گستاخی اور بے ادبی ہے۔ شیخ محی الدین سے پہلے اس وحدت وجود کا نام و نشان نہ تھا۔ ہاں وحدت شہودی تھی، یعنی خدا تعالیٰ کے مشاہدہ میں اپنے آپ کو فانی سمجھنا۔ وحدت شہودی میں من تو شدم تو منشدی استعلاء محبت کا تقاضا تھا۔ وجودیوں نے اسے تجاوز کر کے وہ کام کیا جو ڈاکٹر اور فلاسفر کرتے ہیں کہ وہ خدائی کے حصہ دار بنتے ہیں، اور دیکھا گیا ہے کہ یہ وحدت وجود والے عموماً عبادتی ہوتے ہیں اور نماز اور روزہ کی ہرگز پرواہ نہیں کرتے، جہاں تک کہ کنجروں کے ساتھ بھی تعلقات رکھتے ہیں، ان کو کوئی پرہیز اور عذر نہیں ہوتا۔ شہود کی حقیقت تو یہی ہے کہ جیسے لوہے کو آگ میں ڈالا جاوے اور وہ اس قدر گرم ہو جاوے کہ سرخ آگ کی طرح ہو جاوے، اس وقت اگرچہ آگ کے خواص اس میں پائے جاتے ہیں تاہم وہ آگ نہیں کہلا سکتا۔ اسی طرح
جس شخص کو خدا تعالیٰ سے تعلقات قوی اور شدید ہوتے ہیں اور ثنا فی اللہ کے درجے پر ہوتا ہے، اس سے بسا اوقات خارق عادت معجزات صادر ہوتے ہیں جو اپنے اندر ایک قسم کی اقتداری قوت کا نمونہ رکھتے ہیں۔ لوگ اپنی غلط فہمی اور کمزوری سے یہ گمان کر بیٹھتے ہیں کہ شاید یہ خدا ہو۔ شہودی حالت میں اکثر امور ان کے مرضی کے موافق ہو جاتے ہیں، جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فعلوں کو خدا تعالیٰ نے اپنا فعل قرار دیا ہے، اور الیوم اکملت لکم دینکم اور اذا جاء نصر اللہ کی صدا آپ کو آ گئی۔ 4 اگست 1902 4 اگست کی شام کو بعد نماز مغرب حجت اللہ حسب معمول تشریف فرما ہوئے خدام پروانہ و ارد گرد تھے۔ ایک نوجوان نے عرض کی کہ میں اپنا خواب بیان کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کل صبح کو بیان کرو۔ مسنون طریق یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبح ہی کو خواب سنا کرتے تھے۔ اثناء کلام میں اس امر پر تذکرہ ہوا کہ فیضی ساکن بھی نے اعجاز المسیح کا جواب لکھنا چاہا تھا، جو خدا تعالیٰ کے وعدے کے موافق جو اعجاز المسیح کے ٹائٹل پیج پر درج ہے بامراد نہ ہو سکا، بلکہ اس دنیا سے اٹھ گیا۔ حضرت حجت اللہ نے فرمایا یہ کس قدر زبردست نشان ہے خدا کی طرف سے ہماری تصدیق اور تائید میں، کیونکہ قرآن شریف میں آیا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، سورہ رعد آیت 18۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ سلسلہ جیسے کہ ہمارے مخالف مشہور کرتے ہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھا، تو چاہیے تھا کہ فیضی نے جو لوگوں کی نفع رسانی کا کام شروع کیا تھا اس میں اس کی تائید کی جاتی، لیکن اس طرح پر اس کا جوانہ مرگ ہو جانا صاف ثابت کرتا ہے کہ سلسلے کی مخالفت کے لیے قلم اٹھانا لوگوں کی نفع رسانی کا کام نہ تھا۔ کم از کم ہمارے مخالفوں کو بھی اتنا تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس کی نیت نیک نہ تھی، ورنہ کیا وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کی تائید نہ کی اور اس کو مہلت نہ ملی کہ اس کو تمام کر لیتا۔ میرے اپنے الہام میں بھی یہ ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ 30 برس سے زیادہ عرصہ ہوا جب میں تب سے سخت بیمار ہوا، اس قدر شدید تب مجھے چڑھی ہوئی تھی کہ گویا بہت سے انگارے سینے پہ رکھے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ اس اثناء میں مجھے الہام ہوا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ یہ اعتراض جو کیا جاتا ہے کہ بعض مخالف اسلام بھی لمبی عمریں حاصل کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے نزدیک اس کا سبب یہ ہے کہ ان کا وجود بھی بعض رنگ میں مفید ہی ہوتا ہے۔ دیکھو ابو جہل بدر کی جنگ تک زندہ رہا۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر مخالف اعتراض نہ کرتے تو قرآن شریف کے 30 پارے کہاں سے آتے؟ جس کے وجود کو اللہ تعالیٰ مفید سمجھتا ہے اسے مہلت دیتا ہے۔ ہمارے مخالف بھی جو زندہ ہیں وہ مخالفت کرتے ہیں، ان کے وجود سے بھی یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ خدا تعالیٰ قرآن شریف کے حقائق و معارف عطا کرتا ہے۔ اب اگر میر علی شاہ اتنا شور نہ مچاتا تو نزول مسیح کیسے لکھا جاتا؟ اسی طرح پر جو دوسرے مذاہب باقی ہیں ان کے بقا کا بھی یہی باعث ہے تاکہ اسلام کے اصولوں کی خوبی اور حسن ظاہر ہو۔ اب دیکھ لو کہ نیوگ اور کفارہ کے اعتقاد والے مذہب اگر موجود نہ ہوتے تو اسلام کے خوبیوں کا امتیاز کیسے ہوتا؟ غرض مخالف کا وجود اگر مفید ہو تو اللہ تعالیٰ اسے مہلت دیتا ہے۔